السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ افضال العفاسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ افضال العفاسی تلاوت قرآن پاک تجوید کے سبق نمبر 22 کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے حرف کاف کا مخرج سمجھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی حرف لام کا مخرج سمجھیں گے۔ حرف لام کہاں سے ادا ہوتا ہے، چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے یہ یاد کرنا ہے سبق نمبر 22 کے اندر کہ کون سا حرف آج ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، حرف لام۔ کون سا؟ لام۔ تو اس کو ہم نے ہمیشہ باریک پڑھنا ہے، لیکن اس کو جب ہم ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پہ ہم اس کو موٹا بھی پڑھتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو موٹا کب پڑھا جاتا ہے، لیکن ویسے اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پہ ہم نے اس کو موٹا بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مخرج کچھ اس طرح ہے، زبان کا آگے والا حصہ، ٹھیک ہے، یعنی زبان کے نوک کے جو ساتھ والا حصہ ہے، یہ سائڈیں جو ہوتی ہیں زبان کی، ٹھیک ہے، آگے والی دونوں سائڈ لے لیں آپ، زبان کا آگے والا حصہ اور اوپر کے جو یہ سامنے والے دانت ہیں، ان کے نیچے مسوڑوں کے ساتھ آپ نے زبان کا آگے والا حصہ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ لام 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 لام، ٹھیک ہے؟ آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ زبان اوپر اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر کے دانت ہیں، ان کے نیچے مسوڑوں کے ساتھ آپ نے زبان کا آگے والا حصہ لگانا ہے۔ کیسے؟ لام لام، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ کے پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے لام لام، یہ لام، کچھ لوگ اس کو لام موٹا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سب لام کو جس طرح جیسے ہم اردو کے لام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تلفظ میں جب ہم اس کو مخرج دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے، یہ جیسے اردو میں پڑھا جاتا لام، ٹھیک ہے، بولنے میں تو یہ سیم لگتا ہے، لیکن جب آپ تلاوت کریں اس وقت خیال ہونا چاہیے کہ آپ کا تلفظ درست ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے عربی کے اندر، جب قرآن مجید تو عربی کے اندر ہے، اس لیے اس کا تلفظ درست کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ تلفظ درست نہیں کریں گے اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو آسان سا بھی حرف ہو، جیسے لام ہے، یہ مشکل بالکل بھی نہیں ہے، آسان ہے، لیکن اس کا تلفظ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اسی طرح ہم نے پریکٹس کر کے سیکھنا ہے، پھر اسی طرح ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے پورے جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان کا مخرج سمجھا، ان کی پریکٹس کرنا، تلفظ صحیح کر کے ادا کرنے سے جو آپ کی تلاوت ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اس کا معنی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر آپ تلفظ درست نہیں کریں گے تو آپ کا معنی تبدیل ہوگا، تو آپ پھر گناہ کے زمرے میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ اپنے تلفظ کو اچھی طرح پریکٹس کریں تاکہ آپ قرآن مجید اچھی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے لام کا مخرج سمجھ لیا کہ زبان کا آگے والا حصہ، اوپر کے جو سامنے والے دانت ہیں ان کے نیچے مسوڑوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اوپر کے جو دانت ہیں ان کے نیچے پیچھے جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ اپنے زبان کا آگے والا حصہ لگانا ہوتا ہے۔ حرف لام آرام سے ادا ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ لام لام، ٹھیک ہے؟ باقی اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، زبر زیر کے ساتھ ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال۔ ابھی آپ پھر سماعت فرمائیں، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال، ٹھیک ہے؟ یہ رہا آج کا مختصر سا
حرف لام کا مخرج انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو میرا لیسن اگر آپ کو سمجھ آتی ہے، سمجھ آ رہی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ میں لازم بتایا کریں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔